दारा शिकोह ने उसे रोकने के लिए अपने बेटे सुलेमान शिकोह और हिंदू जनरल जय सिंह को भेजा। बनारस के करीब दोनों लश्कर टकराए और शाह शुजा को इबरतनाक शिकस्त हुई। शाहजहां बीमार होने के बाद भी मुसलसल खुफिया तौर पर दारा शिकोह की मदद कर रहा था। वो दारा को खजाना बेचता, असला और हथियार फराहम करता, बरदरों को दारा शिकोह की हिमायत का हुक्म देता। ना वो जंग में मारा गया, ना उसे औरंगजेब ने कत्ल किया, बल्कि वो अपनी जिद, तख्त की हवस और अपनी इख्तियार करदा जिलावतनी में खुद फना हुआ। इस नाकामी के बावजूद शुजा ने ना तो कोई सबक सीखा और ना ही हार मानी। उसने एक नई फौज जमा की, लेकिन शोमिय किस्मत इस बार भी शिकस्त उसका मुकद्दर ठहरी। अब उसके पास एक ही रास्ता था, फरार। बरे सगीर की तारीख में शायद ही कोई हुक्मरान ऐसा हो जिस पर इतने शदीद और मुतज़ाद इल्ज़ामात लगे हों, जितने इल्ज़ामात औरंगज़ेब आलमगीर की शख्सियत पर नजर आते हैं। एक तरफ कुछ मुर्रिखीन उसे समझदार, मजहबी, सियासी बसीरत रखने वाला बादशाह करार देते हैं, और दूसरी तरफ कई मुहक्किक उसे सख्तगीर, मुतासिब और जालिम कहते हैं। यकीनन आपने भी सुन रखा होगा कि उसने अपने बाप शाहजहां पर जुल्म और सितम किया, उसे खाने पीने जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया, अपने भाई शाह मुराद के साथ धोखा और वादा खिलाफी की। दारा शिकोह, शाह शुजा समेत बकिया सब भाइयों को उसने सियासी मकासद के हुसूल के लिए कत्ल कर दिया था। ये हकीकत है या अफसाना? औरंगजेब जालिम था या मजलूम? आज की इस वीडियो में हम इसी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आप हमारी इस रिसर्च से पूरी तरह मुत्तफिक हों या ना हों, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि तारीख हमेशा मुकालमे से आगे बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस तारीखी सफ़र को। औरंगजेब पर लगाए गए इल्ज़ामात को समझने के लिए हमें वाक़यात को वहीं से देखना होगा जहां से ये आग भड़की थी। वो लम्हा जब इक़्तिदार की जंग शुरू हुई। 1657 में शाहजहां शदीद बीमार हुआ। पूरे बरे सगीर में ये खबर आग की तरह फैलती। यही वो लम्हा था जब उसके बेटे शाह शुजा ने कदम उठाया, वो कदम जिसने पूरी तारीख का रुख बदल दिया। अभी शाहजहां जिंदा था, लेकिन शुजा ने बंगाल में खुद को बादशाह डिक्लेयर किया। ये तख्त नशीनी की जंग का पहला धमाका था, और इस धमाके का निशाना बना दारा शिकोह। नाजरीन, इससे ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, तख्त नशीनी की इस जंग को शुरू करने वाला औरंगजेब नहीं, बल्कि दारा शिकोह भी नहीं। ये शाह शुजा था जिसने सबसे पहले शाहजहां की जिंदगी में अपने बादशाह होने का ऐलान किया। दारा शिकोह ने उसे रोकने के लिए अपने बेटे सुलेमान शिकोह और हिंदू जनरल जय सिंह को भेजा। बनारस के करीब दोनों लश्कर टकराए और शाह शुजा को इबरतनाक शिकस्त हुई। शिकस्त के बाद शाह शुजा ने दारा से सुलह कर ली। उसे बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर हुकूमत दे दी गई। कुछ वक्त के लिए बादशाही के ख्वाब भी सर्द पड़ गए, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। 1 साल का मुख्तसर वक्त गुजरा। औरंगजेब ने दारा शिकोह को शिकस्त दे दी। शाही ताकत उसके हाथ में आई तो शाह शुजा के दिल में तख्त की हवस एक बार फिर भड़क उठी। औरंगजेब भी जंग नहीं चाहता था। उसने शाह शुजा को इज्जत के साथ बंगाल का गवर्नर बनकर रहने की पेशकश की, लेकिन शाह शुजा ने सिर्फ सुलह को ठोकर नहीं मारी, बल्कि मजीद इलाकों पर कब्जा शुरू कर दिया और सीधा आगरा की तरफ चल दिया। यूं 5 जनवरी 1659 को फतेहपुर के करीब वो जंग लड़ी गई जिसने शाह शुजा की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। औरंगजेब की हिकमत अमली गालिब आई, शुजा की फौज बिखर गई और शुजा एक बार फिर भाग निकला। इस नाकामी के बावजूद शुजा ने ना तो कोई सबक सीखा और ना ही हार मानी। उसने एक नई फौज जमा की, लेकिन शोमिय किस्मत इस बार भी शिकस्त उसका मुकद्दर ठहरी। अब उसके पास एक ही रास्ता था, फरार। शाह शुजा पूरे खानदान के साथ बर्मा भाग गया, जहां के बुधा बादशाह ने उसे मक्कातुल मुकर्रमा भेजने का वादा किया, लेकिन हकीकत बहुत खौफनाक निकली। बर्मी बादशाह ने वादा तोड़ दिया, शुजा का सारा सोना छीन लिया, उसके बचे कुचे सिपाही कत्ल कर दिए गए। हत्ता कि बाज़ तारीखी रिवायात के मुताबिक उसकी बेटी की इज्जत लूट ली गई और इसी गम में वो बेटी खुदकशी कर गई।
جب یہ خبریں ہندوستان پہنچیں تو اورنگزیب نے فوراً اپنے گورنر کو حکم دیا کہ شجاع کے خاندان کو ہر قیمت پر بچایا جائے، مگر برمی بادشاہ نے شجاع سمیت اس کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا۔ باقی اہل خانہ کسی طرح بھاگ کر آگرہ پہنچے۔ اورنگزیب نے انہیں عزت کے ساتھ پناہ دی۔ کیوں شاہ شجاع کی داستان اپنے انجام کو پہنچی؟ نہ وہ جنگ میں مارا گیا، نہ اسے اورنگزیب نے قتل کیا، بلکہ وہ اپنی ضد، تخت کی ہوس اور اپنی اختیار کردہ جلا وطنی میں خود فنا ہوا۔ ناظرین، اورنگزیب پر سب سے بھاری الزام، سب سے بڑا سوال اس کے دوسرے بھائی دارا شکوہ کے نام سے جڑا ہے۔ دارا شکوہ شاہ جہاں کا نامزد ولی عہد، دربار، خزانہ، حکومتی اختیارات سب کچھ اسی کے ہاتھ تھا۔ اس کو یقین تھا کہ تخت اسی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مورخین دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر کے اختلاف کو ایک سیاسی اختلاف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی اختلاف نہیں، یہ 2 نظریات کی لڑائی تھی۔ دارا شکوہ نے ہندو فلسفے کو اختیار کر لیا تھا۔ وہ اسلام اور ہندو دھرم کو ایک ہی سچائی کی 2 مختلف شکلیں قرار دیتا تھا، جسے دربار کے بڑے علماء کھلا الہاد اور بے دینی سمجھتے تھے۔ دوسری جانب اورنگزیب کے نزدیک اس کا دارا کے ساتھ اختلاف سیاسی اختلاف نہیں تھا، اس کے ہاں یہ دین اور عقیدے کا مسئلہ بن چکا تھا۔ چنانچہ اسی نظریاتی کشمکش کی بنیاد پر دونوں بھائیوں کے درمیان 3 بڑی جنگیں ہوئیں، اور اورنگزیب ہر بار فاتح ٹھہرا اور دارا ہر بار فرار ہوتا رہا۔ آخر کار اس کے وفادار جیون خان نے اسے گرفتار کر کے اورنگزیب کے سامنے پیش کر دیا۔ دارا شکوہ کو جب آگرہ لایا گیا تو پورا شہر تماشائیوں سے بھر گیا۔ یہ وہ شہزادہ تھا جس نے برسوں دربار کو اپنی مرضی سے چلایا تھا اور آج اسی کے ہاتھ بندھے تھے۔ لیکن اس لمحے بھی اورنگزیب نے کسی جلد بازی یا انتقام کا راستہ نہیں اپنایا۔ اس نے اعلان کیا، دارا کا فیصلہ میں نہیں، عدالت کرے گی۔ دارا شکوہ پر جس عدالت میں مقدمہ چلایا گیا وہ کوئی آئینی یا سیاسی عدالت نہیں، بلکہ مکمل شرعی عدالت تھی، جس میں بڑے بڑے قاضی، مفتیان دین، علماء سلطنت شریک تھے۔ دارا کے خلاف بنیادی الزامات پیش کیے گئے۔ دارا کی وہ تحریریں جن میں وہ اسلام اور ہندو دھرم کو ایک قرار دیتا، ہندوؤں کی مذہبی کتاب اپنشد کو الہامی کتاب کہتا، وہ یہاں تک لکھ چکا تھا، اسلام میرے دل سے نکل گیا اور کفر حقیقی میرے دل میں داخل ہو گیا ہے۔ عدالت میں بحث کے بعد علماء نے متفقہ طور پر کہا، دارا شکوہ کے نظریات مسلمان رعایا کے لیے خطرہ ہیں، اور یہ شخص اگر اقتدار پر واپس آ گیا تو سلطنت کا مذہبی ڈھانچہ تباہ ہو جائے گا۔ آخر کار شرعی عدالت نے قتل زندیق کا فیصلہ سنایا۔ یہ فیصلہ اورنگزیب کی خواہش یا سیاسی غصے کا نتیجہ نہیں، یہ اس عدالتی فیصلے کا نتیجہ تھا جس میں علماء نے اس کے نظریات کو اسلامی حکومت کے لیے خطرہ قرار دیا۔ یوں ایک شہزادہ جس نے تخت، مذہب اور فلسفے کو ایک عجیب ملاوٹ میں قید کر دیا، اپنے ہی نظریات کی زد میں آ کر ختم ہو گیا۔ اورنگزیب نے اسے قتل نہیں کیا، وقت، حالات، اس کے اپنے عقائد اس کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں دارا شکوہ تو ختم ہوا، لیکن خاندان کی سیاست یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اب کہانی میں وہ کردار داخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اورنگزیب پر سب سے زیادہ کیچڑ اچھالا گیا۔ اورنگزیب کا تیسرا بھائی مراد بخش، وہ اورنگزیب کا دشمن نہیں تھا، وہ دونوں ایک ہی محاذ پر ایک ہی مقصد کے لیے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب دارا شکوہ کے الہادی نظریات کے خلاف مراد اور اورنگزیب دونوں متحد تھے۔ اصل مسئلہ اس وقت ہوا جب جنگوں کے بعد شاہ جہاں کی ملی بھگت سے مراد کا مزاج بگڑنے لگا۔ اس نے خود اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ شاہ جہاں کے ساتھ اس کی خط و کتابت پکڑی گئی، جس میں اورنگزیب اور اس کے بیٹوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بے نقاب ہوا۔ اس کو گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ 4 سال تک شاہی پروٹوکول کے ساتھ ہی نظر بند رہا، لیکن وہ اپنے وزیر سید علی نقی کو قتل کر چکا تھا۔ شاہ جہاں کے بعد جب مکمل شرعی عدالت کے نفاذ کا اعلان کیا گیا تو اسی سید علی نقی کے ورثاء نے عدالت میں مراد کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ معاملہ اس وقت زیادہ بگڑ گیا جب اس قتل کے وارث نے دیت لینے سے انکار کر دیا اور قصاص پر اصرار کیا۔
عدالت نے پوری کوشش کی کہ دیت پر صلح ہو جائے، لیکن وارث راضی نہ ہوا اور عدالتی حکم کے تحت اورنگزیب کے بھائی شاہ مراد کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، یہی ایک بڑی غلط فہمی جنم لیتی ہے۔ لوگ ان عدالتی فیصلوں کو اورنگزیب کا ذاتی انتقام سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ وہ قانونی تقاضے تھے جنہیں سلطنت کے ہر شہزادے پر برابر لاگو کیا جاتا تھا۔ اورنگزیب پر لگائے گئے اعتراضات یہیں ختم نہیں ہوتے۔ سب سے عمومی، سب سے زیادہ دہرایا جانے والا الزام اس کے اپنے باپ شاہ جہاں سے متعلق ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہاں کو ناحق قید کیا، لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ اس دور کے تاریخی حقائق کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ شاہ جہاں بیمار ہونے کے بعد بھی مسلسل خفیہ طور پر دارا شکوہ کی مدد کر رہا تھا۔ وہ دارا کو خزانہ بیچتا، اسلحہ اور ہتھیار فراہم کرتا، گورنروں کو دارا شکوہ کی حمایت کا حکم دیتا، حتیٰ کہ دارا کی شکست کے بعد بھی اورنگزیب کے قتل کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ اورنگزیب کے ہاتھ شاہ جہاں کے وہ خفیہ خطوط بھی لگے جن میں صاف طور پر دارا شکوہ کو اورنگزیب کے خلاف فوجی تصادم کی باقاعدہ دعوت دی گئی تھی۔ اسی طرح شاہ جہاں کا ایک دوسرا خط جو اس نے اپنے بیٹے مراد بخش کو لکھا، جس میں واضح طور پر یہ ترغیب دلائی گئی کہ اورنگزیب کو کھانے پر بلا کر اس کو قتل کر دو۔ یعنی یہ صرف ایک سیاسی اختلاف نہیں، بلکہ معاملہ کھلی جنگ کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اگر اورنگزیب اپنے باپ کو کھلا اور آزاد چھوڑتا تو نہ سلطنت باقی رہتی نہ خود اس کی جان، لہذا اس کو یقیناً نظر بند کیا گیا، لیکن یہ نظر بندی ظلم نہیں بلکہ ایک دفاعی قدم تھا۔ کیا اس نظر بندی میں شاہ جہاں پر ظلم کیا گیا اور اس کو کھانے پینے جیسی بنیادی ضروریات سے محروم کر دیا گیا تھا؟ تو ناظرین، اس دور کے مورخین ملا صالح کمبو اور اورنگزیب کی بدترین دشمن برنیر جیسے ناقدین نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ شاہ جہاں کی تمام ضروریات پوری ہوتی تھیں، اس کے وظائف جاری رہے، وہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا، اس کے پاس علماء کی مجالس منعقد ہوتی جن میں حدیث مبارک کا درس ہوتا، لوگ اس سے ملنے کے لیے آتے، اس کی چہیتی بیٹی جہاں آرا بیگم مسلسل اس کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ کوئی جیل نہیں بلکہ شاہی رہائش میں محدود قیام تھا۔ اگر یہ ظلم ہوتا تو شاہ جہاں یقیناً نہ قرآن کریم کی تلاوت و کتابت کر سکتا، نہ غریبوں کو عطیات دے سکتا، نہ علماء کی مجالس منعقد کر سکتا۔ یقیناً یہ قید سیاسی تھی، ظالمانہ ہرگز نہیں۔